جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ واہ رے جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ واہ رے جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ آئیے ہم اور آپ حضرات مل کر سب سے پہلے مکی سرکار مدنی تاجدار مالک جنت صافی حوض کوثر بزم کونین کی زینت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں علماء عاشقانہ جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت امام حسین کی شہادت میدان کربلا میں ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو اسی دن بتایا تھا 10 یا 9 محرم الحرام۔ شہادت ہو جانے کے بعد ان ظالموں نے کیا کیا؟ خالی اتنا ہی نہیں کیا، بہت ظلم کیا ہے۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ واہ رے جرأت ابن حیدر سر دیا بات نہیں جانے دی۔ بات نہیں جانے دی، بولے بیعت نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ آج کا ریفارمر ہوتا بہت زیادہ نہیں، انہوں نے بولا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، نہیں مان رہے بچوں پیسے 1 لاکھ کی گڈی ایسے بغل یہ پکڑائی دو، بس ایسا ہے، بس کل نہیں میں کل ہاں۔ آج کے ریفارمر ایسے پائے جاتے ہیں، بک جاتے ہیں چند باتوں کے اوپر۔ لیکن ذرا حسین کو دیکھیے، اگر کہہ دیا کہ یہ غلط ہے، اللہ کی عزت کی قسم کیا نہیں پیشکش کی گئی؟ آپ کو حکومت دے دی جائے گی، سب کچھ دے دیا جائے گا، کر لو، نہیں کریں گے۔ دوسرا پہلو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مار دیے جاؤ گے، بولے وہ بھی گوارا ہے، مگر نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا۔ اسلام کی حفاظت، شریعت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، جب امام کی شہادت ہو گئی، یہ یزیدیوں کا لشکر آگے بڑھتا ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد خیمہ حسینی کو لوٹ لیا، آگ لگا دیا خیمہ حسینی کو، امے اور مال و اسباب کو لوٹ لیا، قیدی بنا لیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیر پہنا دی گئی، امام زین العابدین کے ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ اہل بیت کی پاکیزہ عورتیں جو ہیں، پاکیزہ عورتیں رات بھر اسی میدان میں کھلے ہوئے آسمان کے نیچے وہیں پڑی رہی۔ 10 محرم الحرام کے بعد جب 11 تاریخ آتی ہے، ذرا دیکھیے تو امام پاک کے سر مبارک کو خولی بن یزید، شمر بن جوشن وغیرہ کے سرکردگی میں شہداء کے سروں کو آگے امام کا سر ہے، اس کو ابن زیاد کی دربار میں کوفہ بھیجا جاتا ہے، کوفہ ابن زیاد کی دربار میں بھیجا جاتا ہے، اور عمر ابن سعد وہاں رک جاتا ہے، وہاں اپنا رک جاتا ہے۔ اس کے جو مارے گئے ہیں 11 محرم الحرام کو، اس کے جو مارے گئے ہیں سب کو اکٹھا کرتا ہے اور سب پر نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور شہیدان راہ وفا کے لاشوں کو ویسے ہی پڑے رہنے دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، جب یہ لوگ یہاں سے چلے آئے اور یہ قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، امام کے سر مبارک کو سب سے آگے نیزے پہ چڑھایا گیا، باقی شہداء کے سروں کو نیزے پہ بلند کیا گیا ہے۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیر ڈال دی گئی ہے۔ اہل بیت کی پاکیزہ عورتوں کو اونٹوں کے، گھوڑوں کے، اونٹوں کے ننگی پیٹھ پر ایسے بٹھایا گیا ہے، اس طرح سے ظلم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کو ابن زیاد کی دربار میں بھیجا گیا۔ جب یہ لوگ میدان کربلا سے چلے آئے، اس کے بعد جو ہے غازریہ ایک گاؤں تھا وہیں پاس میں، وہاں کے لوگ آئے اور جو شہید ہوئے تھے امام حسین کے ساتھی، ان کی لاشوں کو دفن کیا۔ اب ذرا دیکھو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا سے نکلا، حضرت زینب نے امام کے نعش پاک کو دیکھا، دھڑ کے پاس سے جب گزری ہے تو آواز دیا، واہ محمد، اے محمد خبر گیری فرمائیے، اے میرے آقا خبر گیری فرمائیے، واہ محمد
یا رسول اللہ ہماری خبر گیری فرمائیے، آپ کا نواسہ میدان کربلا میں خاک و خون میں پڑا ہوا ہے، کہ میرے آقا ذرا کرم فرمائیے۔ یہ کہتی بھی وہ آگے بڑھتی ہے، ذرا دیکھیے کیسا دردناک منظر ہے، یہ لوٹا ہوا قافلہ اہل بیت کا جب آگے بڑھتا ہے ابن زیاد کی دربار میں لایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں امام پاک کے سر مبارک کو ایک تشت میں سامنے رکھا گیا، ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی سے امام پاک کے لمحائے پاک کو اور دانتوں کو وہ جنبش دینے لگا، حرکت کرنے لگا۔ وہیں پہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے زید ابن ارقم جن کا نام بتایا جاتا ہے، برداشت نہیں ہوا، کہا ابن زیاد چھڑی کو ہٹا لے، یہ وہ لب ہے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، آمینہ کے لال کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، ہٹا لے چھڑی کو، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اب کیا ہوتا ہے، ابن زیاد کہتا ہے اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا، تیری عقل نہ خراب ہو گئی ہوتی، میں تجھے مروا دیتا تو میں تجھے مروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے چلے آئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا ہے، جو سب کو اپنا غلام ہی سمجھتا ہے۔ اے لوگوں، تم سب کے سب جو ہے ذلیل ہو گئے ہو، ذلیل ہو گئے ہو، جن لوگوں نے حاکم بنایا ہے، تمہاری ذلت اب یہ ذلیل کرے گا سب کو۔ آپ اندازہ فرمائے، یہ کہہ کر کے وہ دربار سے اٹھ کر کے چلے آئے۔ ابن زیاد کا ایک اعلان ہوتا ہے، اے کوفے والوں، کوفے کی بڑی مسجد میں سب کے سب جمع ہو جاؤ، جتنے لوگ تھے سب کوفے کی بڑی مسجد میں جمع ہو گئے۔ ابن زیاد بدنہاد آتا ہے، ممبر پہ کھڑا ہوتا ہے اور ممبر پہ کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، اے لوگوں اللہ کا شکر ہے، اس نے امیر معاویہ، اس نے جو ہے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو فتح دی اور ان کے لشکر کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو شکست دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب یہ کہا تو وہیں پہ عبداللہ بن عفیف اعظمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی یہ بھی ہے، بوڑھے ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ اٹھ پڑے اور بول پڑے، او سن لے کذاب ابن کذاب، تو ہے جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے، تم لوگ جھوٹے ہو، آل رسول اللہ کے خون بہانے کے مجرم ہو، باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو، مجرم تم ہو، گنہگار تم ہو، تم نے آل رسول کا خون بہایا ہے۔ یہ جب کہا ابن زیاد غصے میں آ گیا اور اس نے کہا ان کو پکڑ لو اور ان کا سر کاٹ لیا جائے۔ عبداللہ بن عفیف ازدی کے قوم کے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے ان کو چھوڑا لیا اور گھر لے آئے، مگر ابن زیاد کو سکون نہیں ہوا، گھر سے بلوا کر کے اور ان کا سر قلم کروا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور شہید کا اضافہ ہوتا ہے، ایک اور شہید کا اضافہ ہوتا ہے اور ان کے ناش مبارک کو لٹکا دیا سڑک پہ، راستے پہ، اعلان کر دیا جو بھی یزید کی بغاوت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ آپ دیکھو مسلمانوں، مگر ظالموں کو پتہ نہیں تھا کہ شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ یاد رکھیے گا، جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ آپ ابھی تو خون بہاتے ہوئے جا رہے ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں تھا تاریخ بدلے گی اور تاریخ کروٹ لے گی، وقت بدلے گا۔ اب ذرا دیکھیے وقت گزرتا ہوا جا رہا ہے، وہ دربار سے مسجد سے باہر نکلا اور اس کے بعد شمر ذی جوشن کی سرکردگی میں اور ایک دو لوگ تھے، ایک دستے کے ساتھ میں شہیدان راہ وفا، شہیدان راہ خدا امام حسین کے ساتھیوں کو سروں کو نیزے پہ چڑھا کر کے سب سے پہلے تو اس نے کوفہ کی گلی اور بازار میں گھمایا، سروں کو گلیوں میں گھمایا، اس طریقے سے اپنی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد اس نے سارے سروں کو کہا، شمر بن جوشن وغیرہ کو، کہ یہ لے کر کے دمشق کی یزید کے پاس میں جاؤ۔ اب ذرا دیکھیے قافلہ تیار کیا گیا، پاکیزہ عورتوں کے ہاتھوں میں پیروں میں زنجیر ہے، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا ہے، اور اس کے بعد امام زین العابدین کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، ان کو سامان کی طرح لاد دیا گیا ہے، اور یہ قافلہ لوٹا ہوا لے کر کے یہ لوگ جا رہے ہیں ابن زیاد کے پاس سے یزید کے پاس میں، دمشق یزید کے دربار
دربار میں لے کر کے جا رہے ہیں. وہاں سے قافلہ چلا, ابن زیاد کے دربار سے کوفہ سے یہ لٹا ہوا قافلہ چلا, اور اس کے بعد دمشق جب جانے لگے چلتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ذرا سنیے. کوئی حافظ تھا جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اسی مجمع کے اندر. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب وہ اس آیت پر پہنچا, ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, قرآن فرماتا ہے اصحاب کہف و رقیم کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ نے فرمایا اصحاب کہف جو کئی سو سال تک غار میں سوتے رہے, اور اس کے 300 سال تک غار میں سوتے رہے, اس کے بعد اللہ نے انہیں اٹھایا, بال بڑے بڑے ہو گئے, ناخن لمبے لمبے ہو گئے. اللہ فرماتا ہے یہ بڑا عجیب واقعہ ہے, اتنے سال میں آدمی مر جاتا ہے, یہ میری نشانی ہے جو میں نے ان کو اٹھا دیا. سب ابھی تک سوتے ہی رہے. جب قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی حافظ نے کہ انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے, بڑا حیرت انگیز ہے. اللہ کی عزت کی قسم, اتنے میں حسین کا سر بول پڑا, لبھائے مبارک سے آواز آئی, اے لوگو عجب من اصحاب الکہف, ہم علی و قتلی, اصحاب کہف سے زیادہ تعجب خیز میرا قتل کیا جانا ہے اور مجھے اٹھایا جانا ہے. آپ اندازہ فرماؤ, وہ سر بول رہا ہے. میں نے کہا امام وہابیہ تو کہتا ہے نبی مر کے مٹی ہو گئے, آپ کا گھر کربلا میں ہے, سر نیزے کے اوپر ہے, آپ کیسے بول رہے ہیں؟ آواز آئی سنو, جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں سر کہیں ہو گھر کہیں ہو وہ مرتے نہیں ہیں, ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. ذرا دیکھیے وہ سر بول رہا ہے, سر بول رہا ہے, سر کٹا ہوا ہے, نیزے کے اوپر ہے, لبھائے مبارک حرکت کر رہے ہیں. امام نے کہا اور آگے چلیے. یہ قافلہ چلتا چلتا ایک گرجا گھر کے پاس میں رات گزارنے کے لیے جب رکا تو گرجا گھر کا راہب دیکھا کہ یہ سر جو ہے ایک طرف سے نیزوں پر بلند کیے گئے ہیں. وہ حیران ہوا, آ کر کے پوچھ رہا ہے, اور جب باہر نکلا ان لوگوں نے کیا دیکھا, گرجا گھر کے اوپر سامنے ہیڈنگ میں موٹے قلم سے, جلی قلم سے لکھا ہوا ہے اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم القیامہ, یوم القیامہ اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم القیامہ. کیا وہ قوم نانا جان کے شفاعت کی امید رکھتی ہے جس نے کربلا میں ان کے نواسے کو مار دیا ہے؟ وہ قوم نانا جان کے شفاعت کی امید رکھتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. جو حسین کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے. یاد رکھیے گا. تاریخ کیا بتا رہی ہے؟ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ موٹے قلم سے یہ لکھا ہوا ہے, ان لوگوں نے راہب سے پوچھا, اے راہب یہ بتا یہ شعر تو نے لکھا ہے؟ کہا میں نے نہیں لکھا ہے. کہا کس نے لکھا ہے؟ بولے یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کس نے لکھا ہے. ہاں اتنا معلوم ہے تمہارے نبی جو ہیں جن کو تم نبی کہتے ہو, محمد رسول اللہ, ان کے پیدا ہونے سے 500 برس پہلے سے یہ شعر یہاں لکھا ہوا ہے. اب بھی نہیں بولو گے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. 500 برس پہلے سے یہ لکھا ہوا ہے. یہ تاریخ بتا رہی ہے, میرے باپ کی بولی نہیں ہے, نہ میرے گھر کی بولی ہے. اتہاس, معتبر اتہاس ہے, یہ بتا رہی ہے. اگر 500 برس پہلے وہ شعر لکھا ہوا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ تقدیر میں اللہ نے بہت پہلے فیصلہ کر دیا تھا, اے حسین اسلام کو بچانا ہے اور بچانے کی ذمہ داری تمہیں دی جاتی ہے. میدان کربلا میں سر کٹانا ہے اور کٹا کے اسلام کو بچانا ہے. یاد رکھیے گا. 500 برس پہلے وہ بھی نبی کے, اللہ سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد کہا 500 برس پہلے. تو راہب نے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ سب کس کا سر ہے جو تم لوگ لیے بھی ہو؟ تو انہوں نے کہا نواسہ رسول اللہ حسین ابن علی کا سر ہے.
अंदर अंदर वो बड़ा कुढ़ा कि कितने बेकार लोग हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं के निवासी को इन्होंने मार दिया, उनके निवासी का कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया इन लोगों ने। तो उसने कहा एक काम करो, अगर रात भर यहाँ रुके भी और रात भर के लिए ये सर हमें दे दो तो 10,000 दिरहम दूंगा मैं, सुबह ले लेना वापस। ये दिरहम दिनार के तो बंदे थे ही, इन्होंने मंजूर कर लिया, कहा सुबह वापस कर दोगे, हम वापस कर देंगे, कहा ले लो 10,000 दिरहम हम तुम्हें सुबह देंगे। ये राही लेकर के गया अपने एक खास कमरे में, गर्दो गुबार को चेहरे से साफ किया और चेहरे से गर्दो गुबार को साफ कर देने के बाद इत्र लगाया और इत्र लगाने के बाद सामने रखा और बड़ी मोहब्बत के साथ हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करने लगा, बड़े प्यार से, अदब और ताज़ीम से। आंखें टकटकी बात के चेहरे हुसैन पे लगी हुई है, देखता जा रहा है। याद रखिए, हिदायत के लिए, रहबरी के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, अल्लाह की रहमत जब मुतवज्जे हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारों का अदब कर ले, इंशाअल्लाह उसके सदके में तुम्हें तौफीक मिल जाएगी। देखता जा रहा था, आंखों से पर्दे अल्लाह ने हटा दिए। क्या देख रहा है? आसमान से और हुसैन के चेहरे तक एक नूर है, एक शमा रोशन है, फरिश्ते आप उतर रहे हैं और चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और ज़ियारत करके जा रहे हैं, दूसरे आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। यही मंजर देखता रहा। जब ये देखा तो दिल की दुनिया बदली और इसने कहा ये हुसैन, लोग समझ रहे होंगे कि आप मुर्दा है, लोगों का गुमान होगा कि आप मर गए हैं, जिन्होंने सर काट दिया वो आपको मुर्दा तसव्वुर करते हैं, लेकिन आज ये राहिब आपको गवाह बना करके, आपके सर को गवाह बना करके कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हो जा रहा हूँ। ए मेरे आका, मैदाने क़यामत में मेरे ईमान की गवाही आप दीजिएगा कि राहिब ने मेरे सर को देख के कलमा पढ़ लिया है। याद रखिएगा मुसलमानों, वो हुसैन जिसके सर को देख करके राहिबों ने कलमा पढ़ लिया, वो हुसैन जिनके माथे को मुस्तफा चूमा करते थे, वो हुसैन जो नबी के कंधे का शहसवार बना, आज वो हुसैन मैदाने करबला में क्यों आ रहा है? इक़्तिदार की लड़ाई लड़ने के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं। करबला के सर्रे बताते हैं, करबला की तारीख बताती है, करबला का इतिहास बताता है। हुसैन करबला में इक़्तिदार की लड़ाई लड़ने नहीं आए। अगर इक़्तिदार की लड़ाई लड़ने आते तो 6 माह के बच्चे को क्यों लाते? अगर इक़्तिदार की लड़ाई लड़ने आते तो औरतों को क्यों लाते? करबला के सर्रे बताते हैं, हुसैन करबला में लड़ने के लिए नहीं आया था, इस्लाम को बचाने आया था, और वो मेरे आका हुसैन ने करके दिखा दिया है। अल्लाह समझ अता फरमाए। और देखो जरा उसके बाद क्या होता है, तारीख क्या बता रही है। रात भर देखता रहा, कलमा पढ़ लिया, सुबह की सफेदी नमूदार होती है। ये लोग उठे, बोले सर लाओ, सर दे दिया, बोले पैसे दो, 10,000 दिरहम दे दिया। ये लेकर के जब वहां से चले, कुछ दूर गए थे कि इन्होंने सोचा कि अब लाओ पैसे को बांटे आपस में। खोला जब थैली तो क्या देखा, वो दिरहम मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, चांदी के सिक्के को कहा जाता है। जब उसको खोला तो सारे चांदी के सिक्के मिट्टी के ठेकरे बन गए थे, मिट्टी का ठेकरा बन गया था, और उसके ऊपर आयत करीमा लिखी हुई थी, सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबिन यनक़लिबून। करीब ज़ालिमीन जान लेंगे कि किस करवट पलटा खाएंगे, किस करवट पलटा खाएंगे। एक तरफ तो ये लिखा हुआ था और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ था, वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। लोग ये गुमान न करें कि जो वो कर रहे हैं जालिम, अल्लाह उससे गाफिल है, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। याद रखिएगा, अब भी जालिमों की आंख नहीं खुली। उस ठेकरी के ऊपर ये आयतें लिखी हुई थी। आगे चले, चलते चले जा रहे हैं। ये काफिला अहले बैत का लूटा हुआ जब यजीद के दरबार में पहुंचता है तो यजीद के दरबार में पहले ही खबर हो गई थी कि इमाम पाक के सरे पाक को लेकर के आ रहे हैं। यजीद ने पूरे दमिश्क को सजाने का हुक्म दे दिया और कहा खुशियां मनाओ, पूरे शहर को
سجا دیا جائے، سب سجا دیا گیا۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں، وہ تجارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا، پوچھا کہ یہ کیوں سجایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا شامیوں نے آل رسول اللہ کا سر بھیجا ہے، وہ لے کر کے آ رہے ہیں، ذرا دیکھیے۔ تو بولے کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ تو بولے فلاں دروازے سے داخل ہوں گے، اسی پہ چلے گئے، اور جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، بولے بہت بڑا ظلم کیا ہے تم لوگوں نے آل رسول اللہ کا خون بہا کر کے۔ آپ اندازہ فرماؤ مسلمانوں، یہ سر جب یزید کے پاس میں پہنچا، دربار لگا ہوا تھا، اس کے سامنے رکھا گیا۔ پہلے تو یزید نے کہا کہ بہت غلط کیا جس نے مارا ہے، واللہ اگر میرا ڈائریکٹ معاملہ ہوتا تو میں حسین کو قتل نہیں کرتا، مگر یہ اس کی مکاری ہے، تاریخ بتا رہی ہے۔ یہ سیاست تھی لوگوں سے بچنے کے لیے، پبلک کے ذہن سے بچنے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا، ورنہ باقی جو اسرار و رموز آگے پیچھے کے بتا رہے ہیں، پس منظر اور پیش منظر، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب اسی کے مرضی سے ہوا ہے، اور یہ خوش تھا، لیکن اب چونکہ معاملہ ایسا ہو گیا تھا تو پبلک کو اپنا بدزن نہ بنے پبلک، اس لیے ایسا بول رہا تھا۔ اب ذرا دیکھیے، وہی یزید کا دربار ہے، اور اس کے سامنے امام پاک کے سر پاک کو رکھا گیا، اس کے ہاتھ میں بھی چھری ہے، وہ لوحۂ ناز کو حرکت کرنے لگا، لوحۂ ناز کو حرکت دینے لگا، اور اس کے بعد کہا ان کی میری مثال ایسے ہے کہ قوم نے تو فیصلہ نہیں کیا ہے مگر تلواروں نے فیصلہ کر دیا ہے۔ آپ اندازہ فرماؤ مسلمانوں، اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت زین العابدین کے پاس آیا، کہا جو ہوا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہوا، اب چھوڑیے، آپ لوگ مدینہ شریف چلے جائیے، آپ لوگ مدینہ شریف چلے جائیے، اور جو بھی دقت پریشانی ہوگی وہ ہمیں بتاتے رہیے گا۔ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے اور اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، ان سے کہا آپ ان سب کو لے جا کر کے مدینہ پہنچا دیجیے۔ اب ذرا دیکھیے، اب یہ قافلہ نکلا نہیں ہے، یزید بیٹھا ہوا ہے، اور یزید کا ایک بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، اب ذرا دیکھو، حضرت امام زین العابدین بھی ہیں، یزید کہنے لگا امام زین العابدین سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کشتی لڑو گے؟ امام زین العابدین نے کہا ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دے دے اور ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے دے، ابھی پتہ چل جائے گا کون زیادہ طاقت والا ہے، کون لڑنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے۔ امام زین العابدین نے کہا، تو یزید جب یہ سنا تو بولا میری دربار میں سب کچھ میرا، اور ایسا بچہ بول رہا ہے، بولے واقعی تمہارے رگوں میں علی کا خون ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ سنا تو لڑکا ذرا تل ملایا یزید کا لڑکا تل ملایا، کیسا بول رہا ہے، اتنے میں یزید کے نام کا نکارہ بجانے والے نے بجایا، اس کے نوکر نے بجایا، یزید کے نام کا نکارہ بجا، تو یزید کا بیٹا بول رہا ہے، یزید کا لڑکا بولا کہ یہ دیکھ میرے باپ کا نکارہ بج رہا ہے، میرے باپ کا نکارہ بج رہا ہے، میرے باپ کا ٹنکا بج رہا ہے، تیرے باپ کا ٹنکا کہیں بج رہا ہو تو بتاؤ۔ مشیت مولا، رضائے مولا، مرضی الہی، ٹھیک اسی ٹائم نماز ظہر کا وقت ہو گیا تھا، اتنے میں مؤذن نے مسجد سے آواز دیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے کہا لا شیء اکبر من، کوئی بھی چیز اس سے بڑی نہیں ہے، یقیناً وہی سب سے بڑا ہے۔ اتنے میں مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اللہ سمجھ عطا فرمائے، سرکاروں کی محبت میں جلائے۔ یہ بات چیت ہوئی، نعمان بن بشیر کو دستے کے ساتھ بھیجا گیا کہ آپ لے کے جاؤ بحفاظت تمام، آرام سے کوئی دقت نہ ہو، مدینہ منورہ پہنچا دو۔ اچھا، جب سر پاک کو لایا گیا تو یزید ہی کی دربار میں ایک کوئی سفیر آیا تھا ایران، ایک سفیر تھا وہ عیسائی، تو بڑے حیرت سے دیکھا، کٹا ہوا سر کوئی بھی دیکھ گا وہ بھی اتنے سر حیران ہو ہی جائے گا۔ اس نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ نواسے رسول اللہ کا سر ہے۔ اس نے وہی کہنا شروع کیا کہ تم سے بڑا بدتمیز آدمی ہم نے دیکھا نہیں ہے، تم جیسے کمینے لوگ۔ بولے کیوں؟ بولے ہمارے گرجا میں عیسائی تھا، ہمارے عیسیٰ جس سواری پہ سوار ہوتے تھے اس سواری کی ٹاپ نقشہ، اس سواری کے پیر کا نقشہ گرجا میں موجود ہے۔ جیسے تم حج کرنے جاتے ہو ویسے ہم اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ان کے پیر کا نقشہ نہیں، سواری کے پیر کا ٹاپ، اس کا نقشہ موجود ہے، اس کی ہم عزت کرتے ہیں۔ تم نے نواسے رسول اللہ کو مار دیا، اپنے نبی کے نواسے کو مار دیا، جن کا کلمہ پڑھتے ہو کتنے غلط لوگ ہو تم لوگ، ذرا دیکھیے۔ مگر ان ظالموں کو سمجھ میں نہیں آیا، گئے یہودی عیسائی تو کہہ رہے کہ تم نے غلط کیا، مگر یزیدیوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اگر میں کہوں تو کسی کو شکایت نہیں ہونی چاہیے، کل یزیدیوں کو نہیں سمجھ میں آیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، اتنے زمانے کے بعد آج کے یزیدی کو بھی اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہابیہ دیابند لکھا کہ حسین اگر زندہ بچ جاتا تو قتل کرنا واجب تھا، بولو معاذ اللہ، بولو، یہ لکھتا ہے کتاب میں۔ اب بولو اگر ان کا ہم رد کریں تو ہم ہی گنہگار ہیں، اگر ہم گنہگار ہیں تب کیوں اسی محفل کرتے ہو؟ ایک طرف عقیدت بھی، دوسری طرف دشمن کی وفاداری بھی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک کے سچے پکے بن جاؤ، یاد رکھیے گا۔ اور ادھر نہیں، ادھر جاؤ گے تو پورا جہنم ہے، جہنم ہے، کل کالا ہے، کالا ہے، کچھ بچانا ہے۔ نواسے رسول کے بن جاؤ تو جنت ان کی ہے، ہم غلام بھی انہی کے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم غلام بھی انہی کے ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، تو جنت ان کی، جنت ان کے نانا کی، اور ہم غلام ان کے نانا کے غلام ہیں۔ انہی دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب بولو کوئی سنی عالی یا خانقاہ حشمتیہ وہابیوں کا رد کرے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ اگر تکلیف ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ کہوں نہ کہوں یہ منوع میں کچھ گڑبڑی ہے، ایمان نہیں ٹھیک نہ ہے۔ کیا بولے آپ؟ اب آپ سوچئے حسین کے بارے میں ایسا لکھ رہا ہے، یہ آج تک اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ و معصوم فرمائے۔ یزید نے نعمان بن بشیر کے ساتھ اس دستے کے ساتھ میں بھیج دیا اس قافلے کو۔ یہ قافلہ چلتا چلتا مدینہ منورہ پہنچا۔ ابھی تک امام زین العابدین بالکل صبر و ضبط کیے ہوئے تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے۔ جیسے روضہ رسول پہ پہنچے، کہا یا رسول اللہ، ایسی آنکھیں ساون بھادو برسانے لگی، مت پوچھیے، اس طریقے سے رونے لگے۔ بولے یا رسول اللہ، آپ کے نواسے کو میدان کربلا شہید کر دیا گیا، آپ کے گھر کو اجاڑ لیا گیا، آل رسول کی پاکیزہ بیویوں کے سروں سے چادر تطہیر کو چھین لیا گیا ہے، اس طرح سے ظلم کیا گیا ہے۔ تو وہ بیمار رونے لگے۔ اس کے بعد امام پاک کے سر مبارک کو، امام پاک کے سر مبارک کو اختلاف ہے کہ کہاں دفن کیا گیا۔ زیادہ تر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے پہلو میں، حضرت فاطمہ کے مزار پاک کے پاس میں پہلو میں حضرت امام کے سر پاک کو دفن کیا گیا۔ آپ دیکھو اس طرح کا ظلم کیا ہے یزید نے۔ اس کے بعد آج یہ جماعت کہہ رہی ہے کہ یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں یزید کو جنتی بنانے کے لیے، یزید کو جنتی بنانے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے یزید نے کتنے جرائم کیے ہیں؟ سن لو، اور یہ کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، سنا دینا اور بتا دینا۔
امام حسین کی ذات سب سے بڑی رکاوٹ تھی اس کے راہ کی. جب امام شہید ہو گئے وہ ایک دم بے لگام ہو گیا. پھر تو زنا کھلا ایسے زنا کاری ہونے لگی, شراب کھلے عام پینے لگے, لواطت کا بازار گرم ہو گیا, بہن بھائی بیٹی بہن کا نکاح سب ہونے لگا. اور خالی اتنا ہی نہیں کیا, اس نے مسلم بن عقبہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے. یہ لشکر جب جاتا ہے تو اتنا ظلم کیا, مدینہ منورہ میں حملہ آور ہوتا ہے. ذرا دیکھیے اس نے کیا کیا, 700 صحابہ اور تابعی وغیرہ ملا کر کے 1000 لوگوں کا قتل کیا. مدینہ منورہ کے اندر اس نے 1000 لوگوں کو صحابہ اور تابعی ملا کر کے 3 دن 3 رات تک مدینہ کی پاکیزہ عورتوں کو اپنے فوج پر حلال کر لیا. یہ لوگ غلط کرتے رہے معاذ اللہ رب العالمین. مسجد نبوی میں گھوڑے بدھوائے اور گھوڑوں نے وہاں منبر پہ لید اور گوبر کی جہاں مصطفیٰ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے یہ کام کیا. خانہ کعبہ پہ بمباری کروائی یزید نے, بمباری ہوئی ہے. یہ اتہاس نہیں بتا رہے, یہ سب نہیں دکھ رہا ہے, یہ سب کام یزید نے کیا ہے. اس کے بعد جنتی بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. یزید تو بخشا بخشایا ہے, یزید تو جنتی ہے. آپ بولو, جب یہ بولتا ہے کہ یزید جنتی ہے تب مجھے لگتا ہے کہ ان سے بڑے حرام خور ہوں گے ہی نہیں کوئی. آپ دیکھیے یہ سب جرم ہے یزید کے. مسجد نبوی میں گھوڑا بدھوایا, لید اور گوبر ہوا, خانہ کعبہ پہ بمباری ہوئی, مدینہ کی عورتوں کو اپنے فوج پر حلال کیا, اور اس کے بعد بھائی بہن کا نکاح, لواطت, شراب خوری, جرم, ساری چیزیں آپ ہو گئی. اس کے بعد بھی جنتی, بڑی محنت کر رہے ہیں. یزید جنتی. میں تو سوچتا یہ ہوں کہ یہ اٹنگوا والے اپنے بپوں کی اتنا محنت نہ کرت ہوئی ہے جتنا یزید کے بارے میں کرت ہیں کہ وہ جنتی. ارے پہلے تو ہی بتا تو اور بپا جنتی کی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے. یزید جنتی آپ جانتے ہیں. آپ بڑی محنت کر کے ایک روایت لے کے آئے, بخاری میں ہے, اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر مغفور اللہ. آپ ٹینشن مت لیجئے, یہ عربی ہے, مجھے اردو میں دقت ہوتی ہے. اول جیش یغزو من امتی یغزو مدینہ قیصر مغفور اللہ. پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا بخشایا ہے. ڈھونڈ ڈھانٹ کے حیرت تلاش کر کے یہ لے کے آئے. کاہے اتنا محنت کرت ہو, آخر ہم میں لاگت ہے مجرم کا ساتھی مجرم ہے, تو وہی گھتا ہو. یہ خبیث بھی اسی کی طرح ورنہ ان کو کہیں گے مشرک, آپ کو کہیں گے مشرک جہنمی, اور اس کو کہتے ہیں جنتی. اتنا بڑا پاپی تھا وہ. اور حدیث لے کر کے آتے ہیں, جبکہ صحیح بات یہ ہے پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا. اور یزید جانتے ہو, البدایہ والنہایہ, ابن اسیر, اسد الغابہ, الاصابہ فی تمیز الصحابہ, اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ, البدایہ والنہایہ, یہ سب کتابیں بتا رہی ہیں. یہ سب میں نے کتابوں کا نام لیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یزید جس لشکر میں تھا حملے میں 49 یا 50 یا 52 یا 55, یہ 4 بار 49 میں ایک بار حملہ ہوا, ایک بار 50 میں حملہ ہوا, ایک بار 52 میں, ایک بار 55 میں. ان میں سے کسی میں تھا یزید. جبکہ ابو داؤد شریف حدیث کی معتبر کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے ایک بار حملہ ہو چکا ہے جس کے صبح سالار عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے. اس سے پہلے حملہ ہو گیا, اور ان کا انتقال اسد الغابہ میں لکھا ہوا ہے. ان کا انتقال 46 یا 47 میں ہوا. ان کا انتقال 46 یا 47 میں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے 46 اور 47 سے پہلے حملہ کیا. انتقال کے بعد حملہ کرنے تو جائیں گے نہیں, 46 یا 47 سے پہلے حملہ کیا ہے. اور یزید جس میں شریک ہوا وہ 49 ہے یا 50 ہے یا 52 ہے یا 55 ہے. تو پہلا لشکر کہاں ہوا؟ پہلا تو
नहीं, ये था ही नहीं, ये था ही नहीं, याद रखिएगा, ये था ही नहीं। उसके अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे, और हदीस में ये है पहला लश्कर जो हमला करेगा वो बख्शा बख्शाया होगा। तो पहले लश्कर में तो ये था ही नहीं, काहे जबरदस्ती जन्नती बना रहे हो? और अगर मान भी लिया जाए कि अच्छा चलो था नहीं, सही बात यही है, था नहीं, ये मैंने पूरे हवाले के साथ सारी किताबों के बता दिया, कब कब क्या हुआ है और कब कौन था ये सब बता दिया मैंने। था नहीं, कतई नहीं था, लेकिन अगर मान भी ले कि चलो था, तो क्या हदीस का यही मतलब होगा? अरे इस तरह से तो हदीस में और भी आया है, मन फत्तरा सायमन फहुवा मगफूरुल्लाह, जो किसी रोजेदार को रोजा खुलवा दे तो वो भी बख्शा बख्शाया, ये भी तो हदीस में आया है। हदीस में आया मन फत्तरा सायमन फहुवा मगफूरुल्लाह, जो किसी रोजेदार को रोजा खुलवा दे वो भी बख्शाया है। मामिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फतसाफा फहुवा मगफूरुल्लाह, जो दो मुसलमान मिलते हैं और मुसाफा करते हैं तो अलग होने से पहले बख्शे बख्शाए हो जाते हैं, अल्लाह बख्श दिया जाता है। तब अगर हदीस का यही माना निकालना है कि जो रोजेदार को रोजा खुलवा दे तो बख्शा बख्शाया हो गया, तब भैया कह दो कि एक टाइम रोजा खुलवाए दो, उसके बाद जाके काबा बमबारी कर दो, मदीना मुनव्वरा की ईंटें उखाड़ दो, इनको मार दो, उनको मार दो, 3 रात तक औरतों को हलाल कर दो, ज़िना करो, शराब पियो और जो मन मर्जी हो तो करो, तो बख्शे बख्शाए हो गए। अगर ऐसे ही हदीस समझना हो, अब पढ़ो, अब खुदा जब दीन लेता है तो अक़लें छीन लेता है। अब पढ़ो, देश के मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी आता है, बुखारी उनको बुखारी नहीं आती। अगर ऐसे हदीस समझना हो तो बोलो अमान उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा? कितने पैसे वाले हैं जो एक नहीं सैकड़ों रोजेदारों को रोजा खुलवाते हैं, तब उनसे कह दो अब जाओ, जौन मना हो तौन करो, कुछ नहीं दिक्कत। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जो जुर्म करेगा उसकी सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? गलती कर रहा है उसकी सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? यकीनन मिलेगी। अल्लाह समझ अता फरमाए और हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यजीद खताकार था, यजीद गुनहगार था, यजीद जहन्नमी है, यजीद निवासे रसूल का गुनहगार है, आले रसूल का खून बहाया है इन्होंने। यही तो शेर हिंदुस्तान, हमारे पीरों मुर्शिद हुजूर शेर हिंदुस्तान फातह कश्मीर कहते हैं कि एक बार कोई आया उनसे चिढ़ाने के लिए, बोला कि यजीद जन्नती है। कभी कभी बताते हैं, बोला उनके सामने कि यजीद जन्नती, तो कुछ न दलील न सबूत कुछ नहीं, बोले हाथ उठाया, बोले मौला जहाँ यजीद जाए इसको पहुंचा दे, जहाँ हुसैन जाए मुझे पहुंचा दे। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने में चिढ़ गया, अरे क्या कह रहे हो, जहाँ यजीद जा रहा है वहां हमको पहुंचा रहे हो। तब बोले अब हम अपने जबान में बताई, पेटम पिराई काहे लाग, दर्द काहे होने लगा। जब कह रहे हो यजीद जन्नती है, यजीद जन्नती है, तब जाओ ना उसके साथ में। इसका मतलब ये जबान से कुछ बोलता है, दिल में कुछ और होता है। यजीदियों ये तुम्हारा तेवर होगा, जो तुम कुछ बोलोगे ये हुसैनी है। जब कह दिया हुसैन मेरे जन्नती तो जन्नती है, और हुसैन जहाँ जाएंगे ये गुलाम भी जाएगा, और हमारा यकीन है मेरा हुसैन जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत की मिल्कियत मेरे हुसैन की है, याद रखिएगा, मेरे हुसैन की। अल्लाह तौफीक दे। तो यजीद जन्नती नहीं है ना? हाँ, अब्दुल्लाह इब्ने उमर के पास आया, एक पूछने लगा कि हालत एहराम में, बुखारी शरीफ में ये भी हदीस है, बाबो मनाकिबिल हसन वल हुसैन, पूरा बाब ही है बुखारी शरीफ में ये भी हदीस है कि एक आया बोला हालत एहराम में मच्छर और मक्खी का मारना कैसे? हालत एहराम में मच्छर काटे तो मार सकते हैं। एराक का मिन अहली रजुल मिन अहली एराक, उनसे अब्दुल्लाह इब्ने उमर से एराक वालों में से एक आदमी ने पूछा
حالت احرام میں مچھر و مکھی مارنے کے بارے میں. تو انہوں نے دیکھا تو بولے یہ بتا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نے کہا عراقی ہوں. عراقی. تب وہ بولے کیا نہیں دیکھو آیا پوچھے حالت احرام میں مچھر مارنا کیسا؟ بڑا پرہیزگار بڑا متقی بن گیا. حالت احرام میں مچھر مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ. تم لوگوں نے میدان کربلا میں جب نواسے رسول کو مارا تب نہیں پوچھا تھا رسول اللہ کا مارنا کیسا ہے؟ آج مچھر مارنے کے بارے میں آؤ پوچھنے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جب نواسے رسول کو کربلا میں شہید کیا تب نہیں پوچھا آل رسول کا قتل کرنا کیسا؟ بڑا پرہیزگار بنے ہو آئے پوچھنے کی مچھر مارنا کیسا ہے؟ وہ بولے یا دیکھو اس کو آیا مچھر مارنے کے بارے میں یہ بخاری میں موجود ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کا بھی یہی نظریہ تھا کہ آل رسول پر ظلم کیا گیا ہے, غلط انہیں تکلیف دی گئی ہے. یاد رکھیے گا یہ ایسے ہی حدیث پاک جیسے میں بتاؤں. ہم آئے آپ کے یہاں مہمان تقریر کرنے کے لیے بلایا آپ نے, ٹھیک ہے, تو ایک بات اور بتا دی ہم تنیکہ. اب مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کرتے, ویسے نکھڑا وکھڑا نہیں ہے, میں اس سے چڑھتا ہوں. جو شاعر اور یہ سب آتے ہوتے ہیں ٹھنڈا پانی لاؤ یہ وہ کیا, اس سے مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے. تو آخر جو جس کے یہاں مہمان ہو, جو میزبان ہے, وہی وہ بھی تو آدمی ہے, کہاں ستر کے آئے گیا ہوگا, آپ پورا پریشان کیے رہتے ہو. ارے بھائی ایک حساب. تو وہ مان تھوڑی دیر کے لیے میں اسی میں آ رہا ہوں. آیا مہمان, ان کے یہاں آپ نے ٹھہرایا, میں پہنچا وہاں, انہوں نے کہا کہ حضرت چائے, تو ہم نے کہا نہیں. اچھا پہلے لائے 1 کلو جلیبی دہی دی. جلیبی جانتے ہو آپ, یا گڑ تو جانتے ہو؟ 1 کلو گڑ لے آئے. بھیلی ہمارے ادھر کہتے ہیں, بھیلی وہ گول گول ہوتا ہے اتنا بڑا, ٹھیک ہے نا. گڑ لے کر کے آئے, رکھ دیا, ہم کھائے دبا کر کے پورا کلو ہوا. 1 بھیلی 2 بھیلی کھائے گئے, انہی کے سامنے کھائے. اور اس کے بعد بولے حضرت چائے, تو ہم نے کہا ذرا شوگر پیشنٹ ہے, چائے نقصان کرے گی. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ ہم کیا کہیں کہ شوگر پیشنٹ ہے, چائے دقت کرے گی, چائے نہیں پیوں گا. تو جب ان کے سامنے کھائے ہیں وہ گڑ 1 کلو, تو وہ کہیں گے ایسے دیکھیں کہ یہ دیکھو, ہمارے ادھر کہاوت ہے گڑ کھائے گلگلت پرہیز کرے. یہاں بھی بولا جاتا ہے, نہیں بولا جاتا ہے گڑ کھائے گلگلت پرہیز. وہ دیکھو 1 کلو بھیلی گڑ کھا گیا, تب شوگر پیشنٹ نہیں تھا, چائے تھوڑی سی دینا ہوئی تو نخڑا دکھا ہوتا ہے شوگر پیشنٹ اور یہ وہ. بولو سوال آئے گا دماغ میں, نہیں آئے گا؟ مہمان ہونے کے ناطے کچھ نہ بولے وہ الگ بات ہے, مگر دماغ میں سوال تو آ ہی جائے گا, ٹھیک ہے نا. ذہن میں سوال تو آ ہی جائے گا کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں. یہ حدیث ایسے ہی بالکل ہے, ایسے ہی بالکل ہے. جب پوچھا مچھر مارنا کیسا ہے حالت احرام میں, بولے نہیں دیکھو آیا ہے مچھر مارنے. تم لوگوں نے جب آل رسول کو جب مارا تھا میدان کربلا میں, تب نہیں پوچھا تھا آل رسول کا مارنا کیسا. یہ بتا مچھر مارنا زیادہ جرم ہے یا آل رسول کا قتل کرنا زیادہ جرم ہے؟ آپ اندازہ فرماؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سچائی وہی ہے جو اہل سنت نے آپ کو بتایا, اہل سنت کے علماء نے بتایا. اور آگے چلتے چلیے, یاد رکھیے میں نے کہا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی تھمتی نہیں, کبھی پھلتی نہیں ہے. اور ظلم جو ہوتا ہے کبھی نہ کبھی تو اس کا بدلہ دینا ہی پڑتا ہے. یاد رکھیے ظلم تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون تو خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے. تاریخ بدلے گی, وقت بدلے گا, زمانہ بدلے گا, انقلاب آئے گا, اور وقت آ گیا. یہ دیکھیے جب جو ہے مسلم عقبہ کو بھیجا, ایک بجلی گری اور وہ راستے میں مر گیا. اس کے بعد حسین بن نمیر ہوتا ہے, لشکر کا صوبہ سالار مدینہ منورہ پر یہ حملہ کر رہے تھے, مکہ مکرمہ پر حملہ کر رہے تھے اور مسلمانوں کو تباہ کر رہے تھے. ادھر قریہ حوارئین میں یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا, دنیا سے چلا گیا. ایک گانے والی بغل میں کھڑی ہے, شراب کا بوتل بغل میں رکھا ہوا ہے. گانے والی کبھی اڑتی ہے, کبھی بیٹھ جاتی ہے, کبھی بیٹھ جاتی ہے. یہ سب تاریخ
سے بتا رہی ہے وہاں وہ مر گیا. سب سے پہلے خبر یہ عبداللہ بن زبیر کو پہنچ رہی ہے. انہوں نے لوگوں کو بتایا آپ کاہے لڑ رہے ہو, تمہارا گمراہ امیر مر گیا ہے, جا کے دیکھو. جب انہوں نے یہ سنا تو ہمت ٹوٹی, بھاگنا شروع کیے. اس کے بعد مکہ مدینے والوں کو راحت ملتی ہے. ذرا دیکھیے یزید جب مرتا ہے تو سب لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا, مگر مصر و شام کے لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کو اس کا جو ہے خلیفہ بنا دیا. ایک بات آپ کو میں یہی بتا دوں, یزید کے والد کا بھی نام معاویہ ہے اور اس کے بیٹے کا بھی نام معاویہ تھا. یزید کے بیٹے کا بھی نام معاویہ تھا. اس نے اپنے بیٹے کو, اس کے بیٹے معاویہ کو لوگوں نے وہاں کا خلیفہ بنا دیا, مگر وہ تھا یزید کا بیٹا, مگر شریف النفس تھا, بیمار رہتا تھا. کل 21 دن یا 1-2 ماہ تک وہ رہا, کرسی کے اوپر بیٹھا رہا, مگر اس کو دلچسپی نہیں تھی. اس کے بعد یہ بھی انتقال کر گیا, یہ بھی انتقال کر گیا. جب یہ دنیا سے جانے لگا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو تو کسی کو خلیفہ بنا دو. تو بولے اس میں کوئی مزہ میں نے نہیں پایا, تو میں کسی کو کیا اس میں ملوث کروں, میں کچھ نہیں جانتا. وہ دنیا سے چلا گیا. 3 برس تک یزید نے حکومت کی خلافت نہ کہیے, حکومت کی زبردستی دادا گیری کی. اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بنا, وہ کچھ دن رہا, اس کے بعد انتقال کر گیا. جب اس کا بیٹا انتقال کر گیا, اس کا یزید کا بیٹا انتقال کر گیا, تو مصر و شام کے لوگوں نے بھی عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیا. کچھ دنوں کے بعد خفیہ سازش کے ذریعے سے مروان نے مصر و شام پر قبضہ جما لیا. اب یہ یہاں رہنے لگا. جب مروان مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے عبد الملک کو خلیفہ بنا دیا, وہاں کا حاکم بنا دیا. مروان حکومت کرتا رہا قبضہ جما کر کے. جب مروان مرا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو وہاں کا حاکم بنا دیا. اب جب عبد الملک اس کا بیٹا حاکم بنتا ہے, یہ وہی عبد الملک ہے, ذرا دیکھیے گا, عبد الملک کو بنایا وہی عبد الملک ہے جس کے زمانے میں کوفہ کے اوپر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوتا ہے. اسی کے زمانے میں اور اسی کے زمانے میں جب مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا تو مختار نے اعلان کیا اب میرا تسلط ہو گیا ہے کوفہ پر, میرا قبضہ ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ جو لوگ میدان کربلا میں حسین کو مارنے گئے تھے, آل رسول اللہ سے لڑنے گئے تھے, ان سب کا نام چن کے بتاؤ. جب تک میں زندہ ہوں ایک کو زمین پر جینے نہیں دوں گا, چن کے ماروں گا. اگر میں ایسا نہ کروں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور رسول اللہ کی لعنت ہو. میں چن کر کے ماروں گا, چھوڑوں گا ایک کو نہیں. مجھے نام بتایا جائے. لوگ نام بتانا شروع کرتے ہیں اور مختار ایک کو پکڑ کے قتل کروانا شروع کرتا ہے. ایک دن شام کو اس نے اعلان کیا کل میں ایسے کو ماروں گا جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا, رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. اسود بن حیثم نخعی بیٹھا ہوا تھا وہاں, وہ سمجھ گیا کل عمر بن سعد مارا جائے گا. اس نے جا کر کے چپکے سے شام کو بتا دیا کہ تم اپنے بچاؤ کا انتظام کرو, بھاگ جاؤ کہیں, کل مختار تمہیں مارنے کا ارادہ کر رہا ہے, تم مارے جاؤ گے. تو مختار کے اور عمر بن سعد سے تعلقات پہلے کے بڑے اچھے تھے, تو اس نے یہ سمجھا کہ وہ ہمیں نہیں مارے گا, ہمارے کانٹیکٹ دوستی ہماری بڑی اچھی ہے, ہمیں نہیں مارے گا. وہ نہیں بھاگا. صبح سے سفیدی نمودار ہوئی. مختار نے ایک سپاہی کو بھیجا, جاؤ عمر بن سعد کو بلا کر کے لے کے آؤ. سپاہی جب گھر پہنچتا ہے عمر بن سعد کے تو کہا عمر بن سعد کہاں ہے, کہا کیا کام ہے, اس کا بیٹا نکل کر کے آتا ہے. کہا کیا کام ہے, کہا مختار بلا رہا ہے. تو کہا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, ذرا دیکھیے وہ بہانہ بازی کر جاتا ہے, ابو گھر پہ نہیں ہے, چلو ہم چلتے ہیں. اس کا بیٹا حفص آتا ہے, آیا اب مختار بیٹھا ہوا ہے, مختار کے سامنے آ کر کے پہنچتا ہے, تیرا باپ کہاں ہے؟ تو حفص کہتا ہے وہ تو گوشہ نشین ہو گئے ہیں, اب وہ باہر نہیں نکلتے ہیں, اب وہ خالی تنہائی اکیلا پن ان کو پسند ہے, وہ عبادت کرتے رہتے ہیں. مختار نے کہا وہ رہی کی حکومت کہاں چلی گئی جس کو لینے کے لیے آل رسول کا خون بہایا ہے کربلا میں؟ کیوں نہیں جا کر کے رہی کی حکومت کرتا ہے, کیوں گوشہ نشینی اختیار کر لیا ہے؟ مختار نے
چپکے سے اپنے سپاہی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ گھر پہ جاؤ اور اس کے باپ عمر ابن سعد کا سر کاٹ کر کے دامن میں لے کے چلے آؤ۔ سپاہی جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ کان میں کہا، سپاہی جاتا ہے، عمر ابن سعد کے گھر پہ آیا، عمر ابن سعد کو پکڑا اور اس کا گلا کاٹ لیا، سر کو دامن میں رکھا اور رکھنے کے بعد لے کر کے آیا۔ مختار بیٹھا ہوا ہے اور مختار کے سامنے یہ لڑکا عمر ابن سعد کا ابھی بھی وہی ہے، وہی کھڑا ہوا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ سر عمر ابن سعد کا لا کر کے مختار کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے اس کے بیٹے حفص سے پوچھا کہ پہچانتا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو میرے باپ کا سر ہے، یہ تو میرے باپ کا سر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کا بیٹا عمر ابن سعد کا حفص کہتا ہے جب میرے باپ کو مار دیا ہے تو مجھے بھی مار دیا، اب ان کے نہ رہنے کے بعد میرے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ نہیں جیے تو میں جی کے کیا کروں گا، مجھے بھی مار دو۔ مختار ہنسنے لگا، یہ تو اچھا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی مار دو، اگر تو میرا پیر پکڑ کے گڑ گڑاتا کہ مجھے بخش دو اور میری جان بخش دو تب بھی میں تجھے مار دیتا، میں چھوڑتا نہیں، ذرا زور سے سبحان اللہ، تب بھی میں تجھے مار دیتا، تجھے مرنا تو ہے ہی ہے، تجھے مرنا ہے۔ اس کے بعد حکم دیا سپاہی کو کہ اس کا بھی سر کاٹ دو، اس کا بھی سر کاٹ دیا گیا۔ اس کے بیٹے کا سر بغل میں رکھا، ادھر باپ کا سر ادھر بیٹے کا سر۔ اس کے بعد مختار ہنسا اور بولا اے لوگوں سنو، باپ کا سر حسین کے بدلے میں اور بیٹے کا سر علی اکبر کے بدلے میں ہے، علی اکبر کے بدلے میں ہے۔ اور تم لوگ سن لو، اگر ان کی 7 نسلوں کو میں مار دوں تب بھی حسین کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر میں کیا کروں، میرے بس کا جتنا ہے وہ میں کر رہا ہوں اور کر کے ہی چھوڑوں گا۔ آپ اندازہ فرماؤ، یہی کہتے ہیں نا کہ ظلم تو ظلم ہے، پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظالموں نے سمجھا تھا وقت نہیں بدلے گا، ظالموں نے سمجھا تھا ہمارا ہی راج رہے گا، ظالموں نے سمجھا تھا ایسا ہی رہے گا، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ وقت کروٹ لینے والا ہے، تاریخ بدلنے والی ہے۔ ذرا دیکھیے وقت بدل چکا ہے، ایک چن چن کر کے مارے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، عمر ابن سعد کو ایک نام بتایا گیا، خولی کا، خولی بن یزید۔ مختار یہ خولی بن یزید وہی ہے جس نے امام پاک کے سر پاک کو تن سے جدا کیا تھا میدان کربلا میں۔ یہ وہی خولی ہے جس نے امام پاک کے سر پاک کو تن سے جدا کیا تھا اور گھوڑے میں نیزے پہ لٹکا کے لایا تھا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ بولے کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، سپاہی کو بھیجا، جاؤ اس کو پکڑ کر کے لے آؤ۔ سپاہی آئے، ادھر خولی کو پہلے سے خبر ہو گئی کہ سپاہی مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ گھر کے اندر جاتا ہے اور گھر کے اندر جانے کے بعد جھوا، جانو تو اب جھوا ہمارے ادھر بولتے ہیں جھوا، ایک ٹوکرا ٹھیک ہے نا، ہاں ڈھکنے والا، گھر کے اندر گیا اور زمین سے ایسے چپک گیا اور اوپر سے بیوی سے کہا کہ وہی ڈھک دے، ٹوکرا رکھ دے، جھوا رکھ دے، کچھ بھی رکھ دے، ٹوکرا رکھ دے، ڈھک دے تاکہ اسی کے اندر ہو جاؤں۔ دیکھنے والا اگر دیکھو کرے گا تو کہے گا اس کے نیچے کچھ ہوگا تو بکری کا بچہ ہوگا، چھگڑی وگڑی ہوئی بنائی کہاں سے رہی۔ کہا ڈھک دو اس کے نیچے تاکہ میں چھپ جاؤں۔ بیوی نے ڈھک دیا، چھپا دیا اور بیوی سے کہا تو باہر چلی جا دروازے پہ، ابھی آئیں گے سپاہی اور پوچھیں گے خولی کہاں ہے تو تو کہہ دینا میں نہیں جانتی ہوں کہ جنے کہاں گئے ہیں، مجھے پتا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ خولی تو غدار اہل بیت تھا مگر بیوی محب اہل بیت تھی، سبحان اللہ۔ بیوی عاشق حسین تھی، بیوی جب سے وہ سر لایا تھا امام پاک کا تبھی سے دشمن ہو گئی تھی، دروازے پہ کھڑی ہے۔ سپاہی آئے بولے کہ خولی کہاں ہے تو بیوی نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے خولی کہاں ہے۔ سپاہی بولے خولی کہاں ہے تو بیوی نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے خولی کہاں ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ، سمجھے نہیں پوائنٹ کو، بات سمجھ میں آ گئی نا، مجھے معلوم نہیں ہے خولی کہاں ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ یہ حربہ اس لیے اپنایا گیا کہ مان لیو تو پکڑ ہی نہ پاؤ، بھاگ جائے، چھوٹ جائے تو بعد میں ہم میں نہ مصیبت ہو۔ سمجھ گیا؟ زبان سے تو کہہ دیا مجھے نہیں معلوم ہے قولی کا ہے، ہاتھ سے اشارہ کر دیا، اندر ہے، سپاہی مسکرائے، سمجھ گئے، اندر گئے، ٹوکرا ہٹایا، اس کو پکڑا اور گرفتار کر کے لے کے آ رہے تھے۔ تب تک مختار ٹہلنے کے لیے راستے میں نکلا ہوا تھا، مل گیا، تفریح کے لیے شام کو نکلا ہوا تھا، مل گیا تو بولے کہ کہاں؟ بولے آپ کے پاس لے کے آ رہے تھے۔ بولے کہاں لے کے جاؤ گے؟ اب لے جاؤ تو بند کرو، دربار لگے تو کل کچھ نہیں، سڑکیاں فیصلہ کاٹ دیو، گٹائیا بات ختم۔ سبحان اللہ، آل رسول کا دشمن ہے، ذرا زور سے بولو۔ غداروں نے، کتوں نے جب میرے امام کو مارا تھا تو ہمارے آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، آج جب یہ مارے جا رہے ہیں تو ہم مسکرائیں گے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت بدل رہا ہے، تاریخ بدل رہی ہے۔ مختار نے کہا رکو، روک لیا گیا، وہی راستے میں روکا، بولے اس کے گھر والوں کو بلاؤ، سارے گھر والوں کو بلایا گیا اور اس کے بعد کہا لکڑی لاؤ، لکڑی منگوایا، بولے اب اس کا ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، دونوں کاٹ دو۔ ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا، ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا، اس کے بعد بولے کہ اب اس کا سر کاٹو، سر کاٹا وہیں، اور کاٹنے کے بعد وہیں لکڑی رکھا، لکڑی جلایا، اسی میں اس کو رکھا اور جلا دیا، اور جلانے کے بعد جب تک یہ جل کے راکھ نہیں ہو گیا مختار وہیں کھڑا رہا۔ جب یہ راکھ ہو جائے گا تب ہم جائیں گے، ذرا دیکھیے گا وقت کس طریقے سے کروٹ لیتا ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی رہیں گے، یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب ظالمین جان لیں گے کون سی کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ دیکھو پلٹا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، ان قریب ظالمین جان لیں گے کس کروٹ پلٹائے جائیں گے۔ یہ قرآن نے بھی بتایا ہے۔ یہ دیکھیے تاریخ کس طریقے سے کروٹ لے رہی ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائیں، اہل بیت کی محبت میں اٹھائیں۔ ایک میدان کربلا میں جانے والا حکیم بن طفیل طائی تھا۔ کون تھا؟ حکیم بن طفیل طائی۔ اس کے بارے میں مشہور یہ تھا، سپاہیوں نے کہا کہ مختار یہ وہ ہے جس نے عباس علمدار کے اسلحے پر قبضہ کیا تھا، ان کی ٹوپی، ان کے کپڑے کو اتارا تھا۔ تو مختار نے کہا جاؤ اس کو بھی پکڑ کے لے کے آؤ۔ سپاہی گئے، گھر سے اس کو جب گرفتار کیا، گھر سے اسے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جب چلے تو اس کے گھر والے عدی بن حاتم کے پاس گئے۔ عدی بن حاتم اور مختار کے تعلق بڑے اچھے تھے۔ عدی بن حاتم سے کہا کہ حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کے لے گئے ہیں اور مختار مروا دے گا، آپ سفارش کر دو۔ وہ زبردستی اس کو پھنسا دیا گیا ہے۔ وہ میدان کربلا میں گیا نہیں تھا، یا گیا تھا تو مجبور ہو کر کے گیا تھا، وہ مجرم نہیں ہے، آپ سفارش کر دو تو آپ کے تعلق مختار سے اچھے ہیں، مختار آپ کی بات مان لے گا اور ان کو چھوڑ دے گا۔ سفارش کے لیے پہنچ گئے، جب کہا تو عدی بن حاتم آ گئے مختار کے پاس میں، مختار کے پاس میں سفارش کرنے کے لیے۔ ارے وہ آپ کے سپاہی حکیم بن طفیل طائی کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں اور وہ مجرم نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو مختار نے کہا آل رسول اللہ کے دشمنوں کی سفارش کرنے آپ آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا، عدی بن حاتم نے کہا کہ وہ دشمن نہیں ہے، وہ اس کو پھنسایا گیا ہے۔ تو مختار نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی بات صحیح نکلی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ سپاہی پکڑ کے لا رہے تھے، راستے ہی میں خبر ہو گئی کہ عدی بن حاتم اس کی سفارش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو سپاہیوں نے کوتوال سے کہا جو ساتھ میں گیا تھا، کہا آپ جانتے ہیں عدی بن حاتم اور مختار کے تعلق بڑے اچھے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ مختار ان کی بات مان لے گا اور مان لے گا تو اس یہ چھوٹ جائے گا، حالانکہ یہ مجرم ہے، یہ گنہگار ہے، اس نے آل رسول عباس علمدار کے اسلحے پر قبضہ کیا ہے، آپ بھی جانتے ہو کہ یہ گنہگار ہے، اگر یہ وہاں تک پہنچ گیا تو وہ اس کی بات مان لے گی، یہ چھوٹ جائے گا۔ تو کوتوال نے کہا تو پھر ایسا کرو کہ جب یہ چھوٹ جائے گا تو وہ لین نہ جاؤ، نہیں مار ڈالو، اکرے بعد لے جاؤ۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے چھوٹے گا تب تو جب وہاں زندہ پہنچے، یہی مار دو، کاٹ دو، گٹھیا لے چلو، سبحان اللہ۔
सुभान अल्लाह, गला काट करके लेकर के चलो, लेकर के चलो, तब क्या होगा, कैसे छूटेगा? बोले बहुत अच्छा। अब सिपाहियों को हुक्म दिया, एक कमरे में लेकर के गए, नेजा मारा, मार मार करके छेद कर दिया, उसके बाद गला काट लिया, काट करके और उसके बाद रख लिया किसी चीज में या दामन में ले लिया, ले करके जा करके पहुंचे, मुख्तार बैठा है, अदी बिन हातिम बैठे हुए हैं, ये दोनों बातचीत कर रहे थे। कोतवाल अबू उमरा ले जा करके सर को सामने रख देता है। मुख्तार ने कहा सर ये किसका सर? बोले वही जिसको आपने भेजा था, हकीम बिन तुफैल का घर। बोले मैंने तो गिरफ्तार करने के लिए कहा था, तुमने घर में सर काट दिया, क्यों मार दिया? तो कोतवाल ने कहा कि हम क्या करें, मजबूर थे, ये लड़ने लगा। तो अब जब अकेले ये लड़ने लगे तो हम लोग जितना लोग चूड़ी थोड़ो पहने हुए थे, हमने भी हमला किया, मार दिया। ये लड़ने लगा, बहादुरी दिखाने लगा, तो हमें तलवार उठानी पड़ी, हमने गला काट दिया। तो अदी बिन हातिम ने कहा झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है तू, तुझे डर था कि ये मेरी सिफारिश मान लेंगे, छोड़ देंगे, इसलिए तूने जानबूझ के रास्ते ही में मार दिया। कोतवाल भी जवाब में कुछ कहना ही चाह रहा था, तब तक मुख्तार ने अपने होठों पर उंगली रख करके कोतवाल को डांटा कि आप कुछ मत जवाब दो, कुछ मत जवाब दो, और कुछ मत जवाब दो। क्यों? मुख्तार ने कहा जा, अब बात करने से क्या फायदा, जौन करेगा हम तो कहीं भी हो, आप कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। बात के बतंगड़ बात बढ़ाने से क्या फायदा, जो करना था तो करके आ ही गए, बोलने दो। अब वो अदी बिन हातिम उठे और उससे खुश, मुख्तार से खुश और कोतवाल से नाराज होकर के वहां से उठ करके वो चला जाता है। चले गए। मुख्तार बाद में समझाने लगा, मैंने इसलिए तुमसे कहा कि चुप रहो, आखिर होने वाला क्या था, होने वाला क्या था, बात के बतंगड़ से जो तुम्हें करना था तो करके ही आ गए और मार दिया, ठीक है। जरा देखिए ये हाल है, वक्त करवट बदलेगा, शहीदाने वफा का खून नाहक रंग लाएगा, जहां भर के यजीदी को पयामे मर्ग लाएगा। एक एक चुन चुन करके मैदान करबला में जो गया था वो मारा जा रहा है, चुन चुन करके मारा जा रहा है। कई 100 लोगों को तो मुख्तार ने चुन चुन करके मार दिया, और जो बाकी बचे थे कोई ऐसा नहीं बचा जो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार न हुआ हो। कोई किसी में गिरफ्तार हो गया, कोई किसी में गिरफ्तार हो गया। तारीखें और भी हैं, लेकिन अगर मैं पढ़ाऊं तो बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मुख्तसर कर दे। वक्त 11:15 के आसपास हो चुके हैं। आइए जरा देखिए, तारीखें और भी हैं। कबीले बनी चंब का एक शख्स ज़ैद बिन रकात है, वो भी मैदान करबला में गया था, वो भी मैदान करबला में गया था। वो ये कहता था कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया है, कत्ल नहीं किया है, मैंने तीर तो चलाया है, जख्मी किया है, मगर किसी को कत्ल नहीं किया है। मुख्तार ने कहा जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। उसको पकड़ करके लेकर के आया गया, उसको पकड़ करके लेके आया गया। मुख्तार ने कहा इसका काम क्या था? बोले ये कहता है कि मैंने लोगों को तीरों से जख्मी किया है, मगर किसी को मारा नहीं है। यही वो है जिसने मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था, और उनकी अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था। याद रखिएगा, मुस्लिम बिन अकील मत समझिएगा, मुस्लिम बिन अकील तो वहां शहीद हो गए थे पहले, आपको मालूम है ना, मालूम है ना तारीख, धोखा मत खाइएगा। अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पे उसने तीर मारा था, तीर मारा था। बड़ी मेहनत करते रहे निकालने के लिए, मगर वो तीर नहीं निकला। इन्होंने दुआ किया, मेरे मौला जैसे इन्होंने हमें जलील किया है, तू भी इन्हें जलील करना। कहा इसका जुर्म ये है, मुख्तार ने कहा इसका हाथ पैर काट दिया जाए, हाथ पैर काट दिया जाए। जरा देखो तो सही, जब गए इसे गिरफ्तार करने के लिए तो ये भी बड़ा बहादुर आदमी था, लड़ने लगा। कोतवाल ने कहा कि तलवार से न लड़ो, ये बहादुर है, दूर हो जाओ, पत्थर मारो, पत्थर बहा करके मारो, नेज़े से मारो, इतना पत्थर मारो कि वो गिर जाए। मारते रहे, पत्थर फेंकते रहे, ईंटा ढेला पत्थर नेज़ा जो पाया मारते रहे। जब वो गिर गया तब कोतवाल ने कहा उठा करके बाहर लेकर के आओ। बाहर लाया गया तो बोले देखो कुछ जिंदगी है कि नहीं है? बोले अभी जिंदा है। तो बोले लकड़ी मंगवाओ, इसे जिंदा जला दिया जाए। उसको जिंदा जला दिया गया। अल्लाह ताला इस
طریقے سے ظالموں کو بدلا دیتا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ذرا دیکھیے گا مسلمانوں, قرآن فرماتا ہے ظالمین جان لیں گے کس کروٹ پلٹا کھائیں گے, کس کروٹ پلٹائے جائیں گے. ابن زیاد جس کے حکم سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا 30,000 کی فوج لے کر کے موصل میں اترتا ہے. 30,000 کی فوج کے ساتھ میں موصل میں اترا کہ جو ہے موصل میں اترا کہ ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے. ادھر مختار نے ابراہیم بن مالک کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا, قریب 12,000 کے آس پاس وہ لشکر تھا. بھیجا لشکر دے کر کے کہ جاؤ مقابلہ کرو. موصل میں اترا, نہرے دریائے فرات کے آس پاس میں جنگ ہوئی اور صبح سے لے کر شام تک یہ جنگ ہوتی رہی. دونوں فوجیں ٹکرا گئی, تلواریں چل رہی ہیں. سورج غروب ہونے والا تھا کہ ابن زیاد کی فوج پسپا ہوتی ہے اور بھاگنا شروع کرتے ہیں. ادھر مختار کے کمانڈر نے اعلان کیا کہ جو بھی پکڑا جائے دشمن کے فوج کا اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پکڑ کر کے کیا کریں گے, سیدھے مار دو, جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے, گردن کاٹ دو. اور شام سورج غروب ہونے کے وقت ابن زیاد کو بھی پکڑا گیا, گرفتار ہوا, اس کا بھی سر کاٹا ان کے کمانڈر نے, مختار کے متوال نے, اور سر کاٹ کر کے ایک سپاہی کے ذریعے سے کوفہ بھیج دیا. ذرا دیکھیے جب کوفہ ابن زیاد کا سر آیا تو وہی دارالعمارت ہے, وہی رکھا گیا, کوفیوں کو بلایا گیا, اعلان کیا گیا اور وہیں سر رکھا. مختار نے کہا دیکھو 6 سال کا عرصہ گزرا ہے, 6 سال کا وقت گزرا ہے, وہی جگہ ہے, وہی تاریخ ہے, وہی دن ہے جہاں اس نے امام پاک کا سر رکھا تھا, وہی اس ظالم کا سر رکھا ہوا ہے. ذرا دیکھیے تاریخ نے کس طرح کروٹ لی ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تاریخ نے کروٹ لی, ظالموں کو ظلم کا بدلہ ملا, اسی جگہ پہ سر رکھا ہوا ہے. تاریخ یہ بھی بتاتی ہے جب سر رکھا گیا تھوڑی دیر میں دیکھا گیا کہ ایک سانپ آیا جو ناک میں گھس گیا, ادھر سے گھسا اور گھوم گھام کر کے پھر نکلا, پھر گھس گیا. اس طریقے سے معاملہ ہوا. عذاب دنیا ہی میں دکھنے لگا جنہوں نے آنے رسول کو مارا تھا. ایک بات یہ بھی جان لو, حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے, حدیث یہ بھی بتا رہی ہے او اللہ تعالی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یا رسول اللہ انی قتلت بیحییٰ بن زکریا, یا رسول اللہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں 70,000 کو مارا تھا. یحییٰ بن زکریا کو جب ان لوگوں نے ایک نبی کو مارا, ایک نبی کو شہید کیا, ایک نبی پر ظلم کیا, تو اس کے بدلے میں میں نے 70,000 انسانوں کو مارا تھا. اور اے میرے محبوب تمہارے نواز حسین کے بدلے میں قتل تو 70,000 ماروں گا اور 70,000 ماروں گا, یعنی 1,40,000 ماروں گا. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. یہ اللہ فرماتا ہے 1,40,000 ماروں گا. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, میدان کربلا میں جانے والے کتنے لوگ تھے؟ 22,000 کا لشکر جرار گیا تھا, اور اللہ کہتا ہے ماروں گا کتنے کو؟ 1,40,000 کو ماروں گا. تو جب کل 22,000 گئے تھے تو 1,40,000 کو کیوں ماریں گے بھائی؟ مجرم تو 22,000 ہے. اچھا 22 سے اگر بڑھا دیجئے 30,000 کا, چلیے اتنا مر جائے. 1,40,000 کو مارنے کا کیا مطلب ہے؟ تب محققین علماء کہتے ہیں جو میدان کربلا میں گئے تھے وہ تو مارے ہی جائیں گے, جو جانے پہ راضی تھے وہ بھی مارے جائیں گے, جو جانے پہ خوش تھے وہ بھی مارے جائیں گے, جنہوں نے جانے کا مشورہ دیا وہ بھی مارے جائیں گے. 1,40,000 کو ماروں گا. آپ اندازہ فرماؤ, یہ ہے علی رسول اللہ امام حسین, اللہ سمجھ عطا فرمائے. یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں 70,000 کو مارا گیا تھا, حسین کے بدلے میں اور علی رسول اللہ کے بدلے میں 1,40,000 کو ماروں گا. میں بتاؤں جو لوگ بہت ساروں کو تو مختار نے مار دیا, جو اچھے بچے کھجے تھے ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے بات چیت چل رہی تھی, ارے جو میدان کربلا میں گئے تھے کوئی بچا نہیں ہے, اس پر عذاب نہ آیا. ایک بڈھا تھا اسی میں بیٹھا ہوا, بولے میں بھی تو گیا تھا مجھے تو کچھ نہیں ہوا.
कुछ नहीं हुआ। रात का टाइम था, शराब जल्ला, इतने में वो खड़ा हुआ, कुछ दब से चराग में हुआ। इसको क्या खबर कि ये दब खुद बखुद नहीं हो रहा है, किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ जल्ला पूछना ऐसा कुछ पाया गया। ये खड़ा हुआ कि चले चराग को सीधा कर दे, गया जैसे पकड़ा सही करने के लिए, तब तक आग ने सीधा इसकी दाढ़ी को पकड़ लिया और वो जलने लगा, उसी में जल करके राख हो गया। तब लोगों ने कहा देखो, कह रहा था कुछ नहीं हुआ, हो तो गया, कैसा होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। जहां भर के यजीदी को मयामे मर्ग लाएगा, शहीदाने वफा का खून नाहक रंग लाएगा। इस तरीके से एक एक चुन करके मारे गए हैं। अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए, अहले बैत की मोहब्बत में उठाए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए महबूब, अल्लाह ये चाहता है कि आपके घर वालों से रिज्स को दूर कर दे और आपके घर वालों को खूब खूब पाक कर दे। ये आयत मैंने तिलावत की थी। आज की ये गुफ्तगू मुकम्मल होती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक ऐलान और आप सुन लीजिए।